إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے
جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے، اور اللہ کا مقصود کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے، لعلکم تتقون، اللہ تمہیں تقوی والا بنانا چاہتا ہے۔ ایام معدودات، دیکھو یہ گنتی کے دن ہیں، 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو شخص اگر مریض ہے یا سفر کے اندر ہے، روزے قضا کر سکتا ہے اور ان کی قضا بعد میں دے گا۔ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک لکھ دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ یقینی بات ہے اگر ہم اللہ کے احسان گننے لگیں تو صرف یہی احسان کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان لکھ دیا ہے، اس سے بڑا کوئی احسان۔ ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ کے لیے ان کو اپنا لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی رمضان تو رمضان، باقی 11 مہینے انشاءاللہ تعالی ایسے ہی گزریں گے جیسے آپ کا رمضان گزر رہا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں رمضان کے جو معنی ہیں وہ جلا دینے کے ہیں، یعنی جو کوئی شخص اس مہینے میں محنت کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ 3 کام اس حدیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ پہلا کام کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسرا کام جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے، اور تیسرا کام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسے کہیں آواز کھولو یار، مقصد کیا ہے ان کو لگوانے کا؟ دیکھیں انسان کی چاہت ہے کہ اللہ ہم کو جنت دے دے، آپ سب کی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بیٹھے ہیں نا اللہ کے در پہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو جنت مل جائے، اس کی چاہت کرتے ہو، اس کی باتیں کرتے ہو، تو لو میں نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور تمہیں میری جہنم سے ڈر لگتا ہے نا، جو چپ کے اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہو، لو میں نے تمہارے لیے جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے۔ اور جو سب سے بڑا شیطان تمہارا دشمن ہے، جب بھی کبھی بات ہوتی ہے بھائی نماز پڑھ لے، بس دعا کر دو، شیطان کا بڑا برا اثر ہے میرے اوپر۔ جب بھی کہا جاتا ہے حلال کھانے لگ جاؤ، کہتا ہے بس مجھے میرے لیے دعا کر دو، اللہ مجھے شیطان کی راہ سے ہٹا لے۔ میرے بندے تیرا دشمن ہے نا، جا میں نے تیری محبت میں اس شیطان کو بھی جکڑ دیا ہے، تیرے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، تیرے لیے جہنم کے دروازے بھی بند کر لیے ہیں۔ لعلکم تتقون، اب تو اللہ سے ڈرنے والا بن جا، تیرے سارے باتیں میں نے مان لی ہے، میری ایک بات روزے دار تو مان لے، لعلکم تتقون، تو اللہ سے ڈرنے والا بن جا، میری ڈیمانڈ یہ ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، اگر روزوں کے بعد بھی ویسے ہوئے جیسے روزوں سے پہلے تھے تو یاد رکھو، سمجھ لو اللہ نے تمہارے روزے قبول نہیں کیے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، جاؤ
उलमा से आप तस्दीक कर सकते हैं कि अमल की कबूलियत की निशानी यही है कि अल्लाह उस अमल के बाद मजीद नेक अमल करने की तौफीक देता है। और अगर वो नेक अमाल कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, रूटीन फिर वही पुरानी आ जाए, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे अमाल कबूल नहीं किए। रमजान से पहले जैसे कोरा चिट्टा कागज था, वैसे रमजान के बाद सिर्फ रमजान के दिनों में इसने काम करना था। इसका मतलब है इसने अपनी इस्लाह नहीं की, अपने आप को सही नहीं किया, ठीक नहीं की। अल्लाह अकबर। सैयदना सौबान रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक महीने के रोजे रखे रमजान के, सुभान अल्लाह, एक महीने के रोजे रखे रमजान के, अल्लाह उसे 10 महीने रोजे रखने का अजर अता फरमाता है। और अगर कोई ईद उल फितर के बाद 6 रोजे शिवाल के भी रख ले, अल्लाह उसे पूरे साल के रोजे रखने के बराबर अजर देता। इतनी मोहब्बत अल्लाह की, इस कदर मोहब्बत कि रोजे 1 महीने रखे, वो रब 10 महीने का अजर दे। और अगर शिवाल के 6 रोजे रख ले, फरमाया अल्लाह तुम्हें पूरे साल के अजर अता फरमाएगा। 1 महीने की बात है। एक आलिम ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कहता है जब तुम्हें प्यास सताए ना, जब प्यास सताए, भूख तड़पाए, दाएं बाएं देखो बहुत सारे रोजाखोर फिर रहे हैं, लेकिन मुझे रोजा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, इस आयत को याद रख लेना, अय्याम मादूदात, इसको जहन में ले आना कि गिनती की दिन है यारो, ये रमजान मेहमान है हमारा। अल्लाह की कसम 29 दिन बाद या 30 दिन बाद छोड़ के चला जाएगा। इन घड़ियों को तरसोगे तो नहीं मिलेंगी, ये तो खुश नसीबों को मिला करती है। तो इसलिए वावेला नहीं करना, मुझे रोजा लगा है, आज तो रोजे ने इंतहा कर दी, आज तो प्यास से मेरा बुरा हाल है, स्टेटस लगा लगा के लोगों को बताना है। अल्लाह की कसम अपने अमाल को जाया कर बैठोगे, अपने रोजों को जाया कर बैठोगे। जो कुछ महसूस होता है सब्र करना है, किसके लिए? अल्लाह के लिए। और अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए, रोजा मेरे लिए। देखें नमाज हम पढ़ते हैं, दिल में रियाकारी आ सकती है, यार बड़े प्यारे सजदे कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, लेकिन ये जो भूखा प्यासा रह रहा है किसी को पता ही नहीं, ये चोरी छुपे भी तो खा सकता है, अपने कमरे में बंद होके खा सकता है, लेकिन नहीं खाता। क्यों? कहता है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए रखता है तो मैं इसको इतना अजर दूंगा कि ना फरिश्ते लिख सकते हैं, ना ही कोई तहरीर कर सकता है इनका अजर। मैं रब जितना चाहूंगा इनको अजर अजीम अता फरमाऊंगा। असौमुली, अल्लाह के लिए रोजा रखो, किसी के लिए नहीं। इस साल मेरे 25 साल हो गए मुझे रोजे रखते हुए, बड़े फख्र से कह रहे हो, अल्लाह की कसम 25 साल के तूने जाया कर ली, ये रिकॉर्ड कायम कर रहे तू। अल्लाह अकबर। अपनी इबादतों को छुपाया करें, अपनी इबादतों को इस तरह वाज़े दुनिया के सामने न रखा करें, रियाकारी आई नहीं, आपके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन। गौर कीजिएगा, हमने समझा बात सुबह कह देता है मौलवी साहब और रोजेदारों, अल्लाह नबी के प्यारो, हम बड़े खुश हो जाते हैं जी, हम तो बड़े प्यारे हो गए अल्लाह के। याद रखो रोजे के लिए 2 शर्तें अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर कर दी। अगर ये 2 शर्तें नहीं है तो अल्लाह के यहां आपके रोजे किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। मन साम रमजान ईमानन, पहली शर्त ईमान है, ईमान है। ईमान क्या है? अल्लाह पर ईमान। अगर अकीदे में शिरक है तो याद रखो, अगर कोई या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या गौसे आजम मदद, या पीर दस्तगीर, या बाबा चिश्ती, पार लगा दे किश्ती, सजदा किसी के लिए, रकू किसी के लिए, नजर नियाज किसी के लिए, बकरे छतरे शाह जमाल के लिए, अल्लाह की कसम तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पे दे मारे कर अल्लाह करेगा। क्यों? तुम ईमान लाए नहीं अपने रब पर, तुम्हारे अकीदे में शिरक है, अल्लाह तुम्हारे रोजे कबूल नहीं करेगा।
اب چاہے تم 20 تراویح پڑھو یا 40 پڑھو، یاد رکھو اس بات، روزے کی قبولیت کی پہلی شرط اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ واحد ہے، یکتا اکیلا کیسے ہے بھائی؟ علی بھی مدد کرتا ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، پھر اللہ ایک تو نہ ہوا۔ علی بھی مشکل کشا، اللہ بھی مشکل کشا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ایک نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے دو ذاتیں ہیں جو ہماری مشکل کشائی کر سکتے، پھر اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے۔ اس لیے روزے دار کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، اور دوسری شرط ہے واحتساباً، ثواب کی نیت سے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنی زندگی میں چینجنگز لاتے ہوئے، تبدیلیاں لاتے ہوئے اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ 11 مہینے ہو گئے رج کے گناہ کیے ہیں، اے مالک ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، اگر تم میرے پردے ہٹا دے میں مخلوق کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ اب میں روزے رکھ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنا محاسبہ اپنی غلطیوں پہ میں بڑا ہی شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ دو شرطیں پوری کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، بس روزے کی فضیلت ہم سناتے چلے جائیں اور آپ کی اصلاح نہ کریں تو یاد رکھیں ہم بھی خیانت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح دوسری حدیث من قام رمضان ایمانا، پہلی تھی من صاما جس نے روزہ رکھا، اب دوسری ہے من قام رمضان ایمانا جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویحاں پڑھی۔ اللہ اکبر، کیا تراویحاں پڑھی جا رہی، کیسی تراویحاں پڑھی جا رہی۔ اما عائشہ سے پوچھا، مسند احمد کے اندر آتا، اما عائشہ سے پوچھا اما جی بتاؤ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویحاں قیام اللیل کیسا تھا؟ اللہ اکبر، اما جی فرماتے ہیں سن لو میرے تاجدار، میرے سر کے تاج کی جو تراویحاں تھی سن لو، جب وہ 2 کر کے 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے اتنی پیاری اور اتنی حسین اور اتنی لمبی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی تھی، پھر 4 پڑھتے پھر 3 پڑھتے تھے، اور فرمایا اتنی لمبی اور اتنی حسین تراویحاں ہوتی تھی، سبحان اللہ، میرے نبی قرآن پڑھتے موتی پرو دیتے تھے، اور یہاں کا ملا اور متولی دونوں، متولی کہتا ہے ہمیں وہ چاہیے جو 1 گھنٹے میں 2 سپارے پڑھ دے، 2 پارے پڑھ دے، اور مولوی کہتا ہے چند ٹکوں کے لیے گالی کوئی نہیں، میں 1 گھنٹے میں تمہیں 2.5 پارے سنا دوں گا۔ اور وہی ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اللہ کی قسم قرآن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، نہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ مولوی کو سمجھ آ رہی ہے، اور میں تو یہاں تک کہوں گا یہ شخص قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، کس نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر امام صاحب پورا قرآن سنائے اور پیچھے کھڑے ہوئے پورا قرآن سنیں؟ کس نے کہا ہے؟ جائیے حرمین کے علاوہ پورے عرب کے اندر الا ماشاءاللہ کسی مسجد میں پورا قرآن سنایا جاتا ہو نہیں، بلکہ کیا 5 آیتیں 10 آیتیں 1 رکعت میں پڑھائی جاتی ہیں، اور کمال انداز کے اندر سبحان اللہ بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ 8 تراویحاں بامشکل 2 یا 4 اوراق قرآن کے پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس لذت اور ایمان کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں کہ یقین جانیے آپ کا دل ایمان سے منور ہو جائے۔ اور یہاں پہ 2 پارے پڑھے جاتے ہیں، پیچھے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا انتظار ہوتا ہے کب امام رکوع میں جائے اور میری جان چھوٹے۔ یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ فرض عبادت سے بھی ہم نے اس کو سخت کر دیا، بھول گئے اس واقعے کو
एक साहबी सारा दिन मेहनत करके आया, आके ईशा की नमाज पढ़ने लगा, इमाम साहब ने सूरत बकरा शुरू कर दी, फर्ज नमाज। उसने नमाज तोड़ी, पीछे खड़ा होकर अपनी पढ़ के चला गया। लोग कहने लगे मुनाफिक हो गया, वो सुबह मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में आ गया। अल्लाह के रसूल सारा दिन मेहनत की है और जब इसी इमाम के सामने आए हैं तो इसने क्या किया, सूरत बकरा की तिलावत शुरू कर दी है। कैसे पढ़ सकते हैं हम कमजोर हैं इस मामले में। कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाराज हुए और फरमाया कि क्यों लोगों को नमाज पढ़ने से रोकते हो, क्यों लोगों को नमाज पढ़ने से रोकते हो, क्या मतलब इतनी लंबी लंबी किरात फर्ज में करके लोगों को भगाना चाहते हो तुम, और यहाँ पे नफली इबादत जो मेरे नबी ने 3 दिन जमात करवाई है, बाकी घर में अदा की है, उसके ऊपर इतना तशद्दुद। अल्लाहु अकबर, नफल के ऊपर इतना तशद्दुद। लोग आए शौक से, यकीन जाने हम अरब के अंदर नमाज तरावी जब पढ़ने जाते थे ना, अल्लाह रब्बी 11 रकत पढ़ लेते थे और हमें महसूस ही नहीं होता था कि हमने 45 मिनट या 40 मिनट के अंदर तरावियाँ अदा कर ली हैं, और बड़े प्यारे और मीठे अंदाज से पढ़ के अपने दिलों को रोशन करके आ जाया करते थे। तो इसलिए मन क़ाम रमज़ान ईमानन, जिसने रमज़ान का क़याम किया ईमान के साथ, वही ईमान जो मैंने पहले बयान की है, और सवाब की नियत रखते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह उसके साब का गुनाह माफ़ फरमा देगा। आगे चलते हैं। इब्ने खुज़ैमा के अंदर हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा खोर के मुतालिक बताया, फरमाया मैं जहन्नम जब मुझे दिखलाई गई तो मैंने उसमें देखा एक शख्स को उल्टा लटकाया हुआ था और उसकी बाछें, ये गाल जो हैं फरिश्ते काट रहे हैं और उसके अंदर से लहू निकल रहा है, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने पूछा कि ये कौन शख्स है जिसके साथ ये काम किया जा रहा है? फरिश्तों ने जवाब दिया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो शख्स है जो बावजूद तंदुरुस्ती के सेहतमंद था लेकिन रोजे नहीं रखता था। उसकी सजा इसकी ये है कि अल्लाह का हुक्म है कि इसकी बाछें चीरते रहो, अल्लाह जोड़ेगा, फिर तुम काटो, फिर अल्लाह जोड़ेगा। अल्लाह अकबर। और यहां पे क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, यही काम तो हो रहा है। यकीन जाने हम लोगों को कहते हैं जनाब फलां कारोबारी है, उसे चाहिए कि शेड्यूल चेंज कर दे, रात में लाए। इसकी भी आपको मिसाल दे देता हूं। हम मस्जिद का तामीर का काम करवा रहे थे और मैंने मजदूरों को कहा देखें हम चाहते हैं आप रोजे रखें और आपके लिए ये हम रिलैक्सेशन देते हैं, आप अफ्तारी करके आए, हम आपको लाइट लगा देंगे, आप रात को काम करें, दिन को रोजा रखें। हंसने लगे, कहता है आप दिन को कराएं या रात को कराएं, हमने रोजे कोई नहीं रखने। बताइए, हम कारोबारी लोगों को कहते हैं जी तुम नरमियां करो, तुम ऐसे करो, यहां पे अल्लाह की कसम आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कोई गरीब है वो भी, और कोई अमीर है एसियों के अंदर वो भी बिगड़ा हुआ है। अल्लाह की बगावत पे मबनी अकीदा। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोजे के मुतालिक बयान फरमाया जिसने एक रोजा जानबूझ के छोड़ दिया ना, एक रोजा, अल्लाह अकबर, 30 रोजे नहीं, एक रोजा जिसने जानबूझ के छोड़ दिया, सारी जिंदगी रोजे रखे, उस एक छोड़े हुए रोजे को अजर को नहीं पा सकता। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं। इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान के अंदर हदीस आती है, सुने, आप रोजे रख रहे हैं ना माशाल्लाह सारे के सारे, इसलिए रख रहे हैं ना अल्लाह राजी हो जाए, और रोजे भी रखते रहें और अल्लाह की लानत आ जाए। 30 दिन रोजे रखे और 30 दिन के बाद अल्लाह फरमाए तेरे ऊपर लानत। कितनी खतरनाक बात है। अल्लाह अकबर। कलेजे को आप पढ़ते अल्लाह की कसम जब ये हदीस पढ़ते हैं, होना तो ये चाहिए कोई अफ्तारी, कोई सहरी, कोई रोजे का दिन हमारा खाली ना जाए, रब के सामने हमारे आंसू निकल, लेकिन हमारी आदतें बिगड़ चुकी हैं। कायनात के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील आए
اور دعا کی یا اللہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس زندگی میں اس نے رمضان کے روزے پا لیے اور اس کے باوجود اللہ سے اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا، یا اللہ اس پہ تیری لعنت ہو۔ اور محمد رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ اللہ دعا کون کر رہے ہیں؟ جبریل۔ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائی اللہ کے لیے روزے دارو، بے شک تم اللہ نبی کے پیارے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیوں تم اللہ رسول کی فرما برداری کر رہے ہو، لیکن روئو اللہ کے سامنے رو لو اور اپنے سابقہ زندگی کے گناہ معاف کروا لو، پھر تو انشاءاللہ تمہارے لیے بشارتیں ہیں۔ لیکن اگر 30 روزے بھی رکھے اور رب سے گناہ بھی معاف نہ کروا سکے تو یاد رکھو پھر اللہ کی لعنتیں برسیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس بات سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی چاند ہوتی ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ 2 اعلان۔ پہلا اعلان یا باغی الشر اقصر، پہلا اعلان، اور دوسرا یا باغی الخیر اقبل۔ یہ 2 اعلان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 اعلان ہی اللہ چاہتا ہے کہ اس پہ ہم عمل کر لیں۔ پہلا اعلان یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کے دل دادا، 11 مہینے گناہ کرنے والے رک جا، تیرا رب کہہ رہے اب تو رک جا۔ اللہ کس چیز سے رک جاؤں؟ سب سے پہلے شرک سے رک جا۔ میرے بہت سارے بھائی آتے ہیں کہ جن کی زندگی میں شرک ہے، یا تو وہ تعصب کا شکار ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو وہابی ہیں۔ یہ وہ جملہ تھا اللہ کی قسم جس نے بہت سارے مسلمانوں کے سینوں سے ایمان چھیننے میں کردار ادا کیا۔ جب کوئی جواب نہ آیا، جب کوئی دلیل نہ آئے، بس یہ کہہ دو یہ تو وہابی ہے لہذا اس کی بات کو سننا ہی نہیں۔ اور گناہوں میں لتڑے ہوئے ساری زندگی شرک کرنے والے اکثر رک جا، رک جا، تیرا رب کہہ رہے اب تو رک جا، اب تو رک جا، اس شرک سے رک جا۔ کیوں تو پاؤں سے جوتی اتار کے باؤ سلطان کی منتیں مانتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ مجھے باؤ سلطان نے بیٹا دیا تھا، منت ماننے کے لیے میں جا رہا ہوں جوتے اتار کے؟ تمہیں پتا ہے باؤ سلطان کی اپنی اولاد تھی کہ نہیں تھی؟ کیوں کرتا ہے ایسے کام؟ اب تو رک جا، وہ اکیلا بادشاہی کافی ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہی کافی ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہی کافی ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہی کافی ہے، وہ مدبر الامر ہی کافی ہے۔ اتنا بڑا نام ایک ملا کا، اور وہ بیٹھ کے پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا تھا کہ حضرت علی پوری کائنات کے مدبر الامر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سورج جو نکل رہا ہے علی نکالتا ہے، یہ چاند جو نکلتا ہے علی نکالتا ہے، یہ ستارے جو چمکتے ہیں علی چمکاتا ہے، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں علی چلاتا ہے، یہ دریاؤں کے اندر طغیانی علی لے کے آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتا ہے ساری کائنات کا نظام چلانے والا علی ہے۔ اب مجھے بتائیے اس کے روزے کہاں جائیں گے میرے بھائی؟ کہاں جائیں گے اس کے روزے؟ اور اتنا بڑا نام ہے پیروں کی فہرست میں کہ اس کے لاکھوں میں اس کے مرید ہیں۔ میرے سنی بھائی اس کے مرید ہیں۔ بتاؤ مجھے۔ اللہ اکبر۔ اب تو رک جا، اللہ سے ڈر، اب تو رک جا۔ اللہ اکبر۔ گناہوں سے رک جا، اب گناہوں سے رک جا۔ یقین جانے میں صبح ہی سوچ رہا تھا اور ایک عالم نے بھی تحریر کیا، کہتا ہے جو شخص، دیکھیں ناراض نہیں ہوئیے گا، جو شخص سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، یار رمضان تمہارے لیے بہترین ٹریننگ ہے۔ دیکھیں صبح ہم نے روزہ رکھا، شام کو کھولا، تقریباً 14-15 گھنٹے ہم نے پی نہیں پی، کیا یہ مر گیا، فوت ہو گیا، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی پھیپھڑے برباد ہو گئے،
کچھ بھی نہیں ہوا. پیچھے کتنے گھنٹے رہ گئے؟ 8 گھنٹے. اگر وہ بھی صبر کر لے، 1 مہینہ ٹریننگ کر لے کہ اللہ بس جو تجھے پسند نہیں، اللہ تیری ذات کی قسم وہ مجھے بھی پسند. اللہ کتنا راضی ہوگا. آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ ہے. مجھے پتا ہے میری زندگی میں کیا کمی ہے، آپ کو پتا ہے آپ کی زندگی میں کیا کمی ہے. آج اسی مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے عہد کریں کہ اللہ فلاں میرے اندر بہت بڑی برائی ہے، اے مالک کائنات تیرے رمضان کے مہینے کی برکت سے آج کے بعد وہ غلطی نہیں کروں گا. آج کے بعد وہ غلطی نہیں کروں. یار ایک غلطی تو سدھار لیں. یہ رمضان کا اتنا بھی ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا کہ ہم ایک غلطی کی اصلاح کر لیں. ایک غلطی کی اللہ کی اتنی ڈیمانڈ بھی ہم پوری کرنے کو تیار نہیں. یا باغی الشر اقصر. اب تو رک جاؤ یار رک جاؤ. اب باقی زندگی اللہ کی تابعداری میں گزار دو. اسی طرح اپنی زبان کا استعمال صحیح کر لو. اکثر اب رک جا. گالی دینا چھوڑ دے. بات پہ گالی، جھوٹ، فریب. میری مائیں بہنیں چغلی کی لائنیں لگا دیتی ہیں، غیبت سے باز نہیں آتی. اکثر اب رک جاؤ. کو اب نہیں کریں گے ہم. بس ہوگی. اللہ ہینڈز اپ. ہمارے ہاتھ کھڑے ہو. ہم نہیں کریں گے. اللہ اکبر. سود سے توبہ کر لو. اللہ آج کے بعد نہ سود لینا ہے نہ دینا ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اکثر رک جاؤ. بڑے بڑے بزنس مین اللہ کی قسم پھنسے ہوئے سود کی لعنت میں، اور ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ان سود والوں کو. انہوں نے اللہ رسول سے اعلان جنگ کیا. بڑی بڑی انڈسٹری کے مالک روڈوں پہ آ گئے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اسی طرح رشوت سے اکثر رک جاؤ. اور آگے بڑھتے ہوئے میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہوں گا، ابھی ایک خبر چل رہی تھی، اللہ کرے وہ سچ ہو جائے کہ سوشل میڈیا کو بند کیا جا رہا ہے. اللہ کرے یہ ہو جائے. جہاں نیکی کا کام تھوڑا ہو رہا ہے، برائی کا کام زیادہ ہو رہا ہے. اگر کوئی اچھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی اس بیماری میں کہیں نہ کہیں پکڑا ہوا ہے. خبر چل رہی تھی، میں تو بڑا خوش ہوا کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. دوسری خبر یہ تھی کہ شام 4 بجے تک بند کر دیا جائے گا. میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ بھی ہو جائے. ارے کچھ نہ کچھ تو یہ مسلمان کا بچہ بچ جائے گا، ورنہ اس کے روزے کہاں پہ گزر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے فلموں سے باز نہیں آ رہے نوجوان ساتھی، گانے ویسے سنے جا رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے. رمضان کے احترام میں ہینڈ فری لگا لی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے، ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے اپنے رمضان کو انجوائے کیا جا رہا ہے. اور مت ماری کی اللہ کی قسم. 2 سٹیٹس لگا رہے تھے کہ اپنی افطاری کے فوٹو بنا کے اپنے سٹیٹس پہ نہ لگانا، کسی غریب کا دل دکھ جائے گا. بڑی پیاری بات ہے. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ سٹیٹس نہ لگاؤ، بلکہ کیا کرو، اپنے اس دسترخوان کو غریبوں کے ساتھ شیئر کرو. وہاں سے مال اٹھاؤ، تھوڑا سا کسی غریب کو دو، مسکین کو دو. فوٹو نہ لگاؤ، لیکن اپنی افطاری میں سے. اللہ اکبر. ہماری افطاریاں نہیں. اللہ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ابو داؤد. آئے عائشہ افطاری کے لیے کیا ہے؟ کوئی تازہ کھجور ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی نہیں ہے. کوئی خشک کھجور ہے؟ عرض کے اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہے. غریب سے غریب بھی ہے نا، وہ بھی جامع شیری اور کھجوریں اور فروٹس اور پکوڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ میرے اور آپ کے محمد کا گھرانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ روزے اللہ کے لیے تھے، اس مشن کے لیے نہیں تھے. اللہ اکبر. اچھا خوش کھجور بھی نہیں ہے. فرمایا اچھا عائشہ جاؤ پانی لے ہو. پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں برتن پکڑتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرتا ہے. ذاب الظمأ وطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. دعا پڑھتا ہے ساتھ، اللہ میری رگیں تر ہو گئی، پیاس بجھ گئی،
انشاءاللہ میرے اللہ نے میرے روزے کا اجر قبول کر لیا، میرا روزہ قبول کر لیا۔ یہ دسترخوان کس کا تھا؟ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دسترخوان پہ سب سے بڑی اللہ کی بغاوت ایک اور ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہو رہی ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر آؤ جی مل کے افطاری کریں گے۔ یہ ماں بہن بیٹی بازار جاتی ہے، سارا دن افطاری کے سامان خریدتی ہے، پھر پکاتی رہتی ہے، اور پھر شام کو جناب دسترخوان پہ بیٹھ کے سامنے بھابھی بیٹھی ہے، سامنے غیر محرم رشتے دار بیٹھے ہیں، یہ جناب افطاری ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم یہ افطاری نہیں، غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی ہو رہی ہے کہ غیر محرم سامنے بیٹھے ہیں اور ہم افطاریاں کر رہے ہیں بڑے مزے کے ساتھ، جناب کوئی گل ہی نہیں، یہ میری بھابھی ہے، یہ میری کزن ہے، یہ خالہ زاد ہے، یہ پھپھو زاد ہے۔ یاد رکھو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے افطاریاں کر۔ یا باغی الشر اکثر، اب تو رک جاؤ، اب تو رک جاؤ، اللہ کے لیے رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے، یا باغی الخیر اقبل، او نیکیاں کرنے والے نمازی اقبل، آگے بڑھا۔ یہ تو روٹین میں تم 5 نمازیں پڑھتے تھے، یہ تو روٹین کے اندر سنت نفل کا اہتمام کرتے تھے، اقبل آگے بڑھ۔ اللہ کیسے آگے بڑھوں؟ ویسے آگے بڑھ جیسے امام شافعی آگے بڑھ گئے تھے۔ کیسے بڑھ گئے تھے؟ حلیۃ الاولیاء کے اندر آتا ہے، اور بھی ایک کتاب ہے اس کے اندر بھی آتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عام دنوں میں وہی قانون تھا 3 دن میں قرآن، لیکن رمضان المبارک کے 1 مہینے میں امام شافعی 60 قرآن مکمل کرتے تھے۔ سوال اٹھایا لوگوں نے کہ 3 دن میں کم از کم کہا گیا ہے، وہ عام دنوں کی گنتی ہے، عام دنوں میں کم از کم 3 دن میں پڑھ سکتے ہو۔ جب یہ خاص آفر والے دن ہوتے ہیں، جب سیل لگی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لوٹ سیل، اس وقت پھر اس کی مقدار جتنی بڑھا سکتے ہیں بڑھاؤ۔ امام عساکر جو ہیں وہ 30 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ بہت سارے امام نام لینے لگوں تو درجنوں ایسے ہیں جو ایک رمضان کے اندر کوئی 8 قرآن مکمل کرتا، کوئی 10، کوئی 50، کوئی 40، کوئی 60، اس قدر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ اقبل، آگے بڑھو، لیکن ہم نے بڑھنا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل، نیکیوں میں آگے بڑھو، خیر کو چاہنے والے آگے بڑھو، اخلاص میں آگے بڑھو، اور اسی طرح اتباع سنت میں آگے بڑھو۔ سنت کو پکڑ لو کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی کسی سنت کو نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ تعالی سنت کو عام کر دیا گیا۔ یہ جو سنت ہے چھوڑو اس کو، نہیں میرے بھائی، جو بھی سنت ہے ہمارے سر کا تاج ہے، سستی ہو جانا الگ بات ہے، یہ نہ کہا کرو یہ سنت ہے اس کو چھوڑ دو، یہ نہ کہا کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اذکار میں آگے بڑھ جاؤ، صدقہ خیرات میں آگے بڑھ جاؤ، تقوی میں آگے بڑھ جاؤ۔ تقوی کیا ہے سن لیں، دیکھیں اس کی بڑی پیاری ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے کہ کانٹوں کا جھاڑ ہو، دائیں بھی کانٹے بائیں بھی کانٹے، اور آپ کے جسم پہ جو کپڑا ہے وہ بالکل وہ ہو کہ جو کانٹے میں پھنس کے 1 منٹ میں پھٹ جائے، وہ کپڑا آپ نے پہنا ہو اور کانٹوں کے درمیان میں سے گزر رہے ہوں، اس طرح گزرے کہ کوئی کانٹا آپ کے کپڑے کو نقصان نہ پہنچائے، آپ وہ کانٹے کراس کر کے چلے جائیں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ آپ کے دائیں بھی شیطان کا حملہ ہے، آپ کے بائیں بھی شیطان کا حملہ ہے، لیکن آپ نے ان حملوں میں سے ایسے گزر جانا ہے جیسے اللہ والے گزر جایا کرتے ہیں، اور پھر رب راضی ہو کے کہہ دے جا میرے بندے تجھے معاف کیا، اور بغیر حساب کتاب کے میں نے تجھے اپنی جنت الاٹ کر دی۔ اللہ اکبر۔ نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، شکر میں آگے بڑھ جاؤ۔ ہمدردی کا مہینہ میرے بھائی، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص افطاری کرواتا ہے نا کسی کی افطاری کرواتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اسے روزے دار کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی ہم تو غریب ہیں، ہم تو فقیر ہیں، مسکین ہیں، اللہ کے نبی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تمہارے پاس 1 کھجور ہے نا، اس سے کسی کی افطاری کروا دو، اگر تمہارے پاس چند گھونٹ دودھ کے ہیں وہ کسی کو پلا کے افطاری کروا دو، اللہ تمہیں اتنا ہی اجر عطا کرے گا جو میں نے بتایا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے
جو کسی کی افطاری کروائے گا کل قیامت کے روز میرے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پیے گا۔ اللہ اکبر، ایک کھجور کے بدلے میرے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر، سبحان اللہ۔ اب بھی ہم نہ کریں تو یہ ہماری سستی اور کنجوسی کہیں گے۔ اللہ ربی، آگے بڑھتے ہیں۔ روزے کو پکا کرو، اچھے طریقے سے اس کا اہتمام کرو، اپنی نظروں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت۔ یاد رکھیں اس موبائل کو 1 مہینے کے لیے 2 طلاقیں دے کے سائیڈ پہ رکھ دو، تیسری کی گنجائش ہے، لیکن اگر تمہیں زیادہ ہی ضرورت ہے مہینے بعد اٹھا لینا کہ بھائی تیری مجھے ضرورت ہے، بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اس کو ہٹا دو۔ اپنے کانوں کو برائی سے روک لو، نظر گندی جگہ پہ پڑے فوراً نیچے کر لو۔ اللہ تیرے لیے تیرے ڈر سے میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، روٹھے ہووں کو منا لو، اللہ کے لیے رمضان بڑا پیارا مہینہ، روٹھے ہووں کو منا لو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعرات اور سوموار کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سنو غور سے، جمعرات اور سوموار کو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے جس نے شرک نہیں کیا ان سب کے بارے میں اعلان کر دو، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ایک گروہ ایسا ہے، ایک شخص ایسا ہے جسے اللہ جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ وہ کون سا شخص ہے؟ فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، چاہے حق پہ ہے یا باطل پہ ہے، اگر وہ اپنے بھائی سے ناراض ہے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کا اعلان نہیں کرتا حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ اللہ اکبر، ایک ناراضگی اللہ کے لیے، یاد رکھو، الحب للہ والبغض للہ، یہ الگ ہے۔ ایک ہے دنیاوی معاملات کے اندر آپس میں جھگڑ کے اور ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا۔ فرمایا جمعرات اور سوموار کو جو اعلان ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں اعلان نہیں ہوتا جو اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انعام، ایک عمل آپ کریں، 2 انعام رب کی طرف سے آپ کو ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 دن کیا کرتا ہے؟ تکبیر اولا کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرتا ہے۔ 40 دن، انشاءاللہ 30 روزے ہوں گے 10 دن بعد میں۔ 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے باجماعت جا کے، اللہ اسے 2 چیزوں سے بری کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا اللہ لکھ دیتا ہے کہ جا میں نے تجھے جہنم سے آزاد کیا، اور دوسرا شخص جا میں نے تجھے نفاق سے برات کیا، اعلان کیا، تجھے بری کر دیا، آج کے بعد تو اللہ کے کاغذوں میں نہ منافق ہے اور نہ جہنمی ہے۔ صرف 40 دن، صرف 40 دن۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وظیفہ سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان ہے، عادت بنا لے۔ کچھ لوگ سلام پھرتے بھاگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کو جلدی لگی ہوتی ہے۔ بھائی چند لمحے بیٹھ جایا کرو، کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور یہ عمل کرنے سے آپ کو حج و عمرہ، صدقہ، جہاد کے برابر ثواب ملے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ کے حکم سے رمضان ہے، اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، کچھ فقیر لوگ، مسکین، غریب لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے عرض کی، اللہ کے نبی جو امیر لوگ ہیں نا وہ تو ہم سے آگے نکل گئے، وہ اپنے مال سے حج بھی کرتے ہیں، وہ صدقے بھی کرتے ہیں، وہ جہاد میں بھی حصہ لیتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم غریب پیچھے رہ گئے۔ وہ ہمارے ساتھ نماز روزے پڑھتے ہیں، برابر ہیں، لیکن پیسے کی وجہ سے حج کر کے آگے نکل گئے، صدقہ دے کے آگے نکل گئے، جہاد کر کے آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ فرمایا ایک عمل میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم ان سارے صدقہ کرنے والے، حج کرنے والے، جہاد کرنے والے کے برابر اجر پالو گے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی بتائیے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار کہہ دیا کر سبحان اللہ، 33 بار کہہ دیا کر الحمدللہ، اور 33 بار کہہ دیا کر اللہ اکبر۔
یا 34 بار کہہ دیا کر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 ذکر تو نماز کے بعد کر لیا کر، اللہ تجھے جہاد کے برابر، اللہ تجھے حج کے برابر، اللہ تجھے صدقہ خیرات کے برابر نامہ اعمال میں تیرے اجر لکھ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان ہے میرے بھائی، اپنی اصلاح کر لیں، وقت تھوڑا ہے اور باتیں بہت ساری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری لازمی کیا کریں، سحری لازم کیا کریں۔ دیکھیں کوئی بیمار ہے، سحری کے وقت اٹھ جائے، ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں رکھ لے۔ اگر مستقل مریض ہے اپنے کفارے کے طور پہ کسی کو رکھوا دے، لیکن سحری کے ٹائم ضرور اٹھے۔ اپنے بچوں کو اٹھاؤ، چھوٹے ہیں بڑے سب کو اٹھاؤ، بیٹا اٹھ جاؤ، آ جاؤ، دسترخوان کے اوپر بٹھاؤ۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری میں اللہ نے تمہارے لیے برکتیں رکھ دی، برکتیں رکھ دی۔ بچوں کو اٹھاؤ، ان کو سحری کھلاؤ، جو بیمار ہیں ان کو کھلاؤ، یا کوئی اور خواتین جو روزے نہیں رکھتی وہ بھی اٹھیں اور ساتھ بیٹھ کے سحری کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی برکتیں تو ملیں گی نا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سحری تھی نا، فرمایا بہترین سحری یہ ہے کہ تم کھجور پہ سحری کر لیا کرو، کھجور کے ساتھ سحری کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دسترخوان فل ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یقین جانے پھر بھی شام کو ہم مر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر کیا معاملہ ہے؟ چند کھجوریں پانی پی کے۔ وہ میرا نبی میدان بدر میں جہاد بھی کرتا ہے اور پہاڑوں کی زندگی، تپش والی انتہائی خطرناک گرمی والی زندگی گزارتے ہیں، اور شام کو افطاری کے ٹائم کیا ملا؟ کوئی جوس نہیں، کوئی فروٹ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا ملا؟ وہی سادہ پانی میرے نبی پی کے اللہ کا شکر ادا کر لیا کرتے تھے۔ اللہ ربی۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے ٹائم، ہر روز افطاری کے ٹائم اللہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر روز۔ او بھائی اللہ کے لیے دسترخوان کی جان چھوڑ دیں، اس کے اوپر جو تم چوکڑی مار کے بیٹھ گئے ہو، چند لمحے کمرے میں چلے جایا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے ان لوگوں میں اپنا نام لکھوا لو، ورنہ وہ جو حدیث میں نے سنائی ہے کہ جبریل نے کہا اللہ کی لعنت ہو، وہ کمرے میں بیٹھ جایا کرو تنہائی میں، رو رو کے رب کو کہا کرو اللہ مجھے ان لوگوں کی فہرست میں لکھ لے جن کو تو نے جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ دسترخوان کی جان چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ یہ کہیں نہیں بھاگ چلا، آپ کے لیے اللہ نے رزق بھیجا ہے۔ یقین جانے یہ برکتیں نہیں ہیں، ایک شخص 8-10 ہزار کماتا ہے لیکن اس کے دسترخوان کے اوپر بھی ماشاءاللہ اچھی افطاری پڑی ہوتی، یہ اللہ کی برکتیں ہیں اور اس رمضان کی برکتیں ہیں۔ سمیٹ لو جتنی سمیٹ سکتے ہو، اس کے بعد سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر افطاری کے ٹائم اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اللہ کے لیے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، اللہ کے لیے مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ یہ رمضان ہماری زندگی کی تبدیلی والا رمضان ہو، رمضان کے بعد بھی اللہ کے کاغذوں میں ہم ویسے ہوں جیسے رمضان میں ہیں، ہماری زندگی سے برائیاں نکل جائیں اور ہماری زندگی میں نیکیاں آ جائیں۔ جیسے آج مسجد کے اندر